حضرت جنید بغدادی دجلہ کے کنارے جا نکلے اور آپ کے شاگرد بھی تھے آپ کے ساتھ، تو وہاں بہلول ملے۔ بہلول ایک مجذوب تھے، تو کہا کہ چلیے ان سے زیادہ بات کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی گئے اور بہلول کو سلام کیا، کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنید بغدادی ہوں۔ تو کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں میں لگا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کے آداب جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں، ہاتھ دھوئے جائیں، بسم اللہ شریف پڑھی جائے، چھوٹا لقمہ لیا جائے اور چبا چبا کے کھایا جائے اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے۔ تو بہلول کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، آپ تو کھانے کے ادب کو بھی نہیں جانتے۔ اور اپنا کپڑا اٹھایا، جھاڑا اور ایک جانب چل دیے کہ پیچھے چلتا ہوں، پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے۔ تو پھر بہلول نے پلٹ کے دیکھا، کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں جنید ہوں، آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو آپ نے پھر ایک سوال کیا، گفتگو لمبی ہو جائے۔ تیسری مرتبہ بھی جب وہ اپنا دامن چاڑ کے گزرے تو پھر آپ آگے بڑھے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام سا شخص ہوں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیکھنے آیا ہوں۔ تو کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، تو تم نے یہ بتایا تھا۔ کہا جی میں نے تو یہی پڑھا ہے اور میں نے یہی بتایا ہے۔ تو کہا کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو، باقی لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھائے یا چبا چبا کے کھائے یا جو ہے وہ پانی پہلے پیے یا بعد میں پیے، کہا یہ باتیں بات کی ہے۔ سب سے پہلا ادب کھانے کا یہ ہے کہ لقمہ طیب ہو، لقمہ طاہر ہو، لقمہ پاکیزہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین فرمائی ہے۔ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رزق پاک ہوگا، تمہارا رزق ستھرا ہوگا، تمہارے سینے میں معرفت کا نور پیدا ہوگا، اور اگر تمہارے سینے میں غل، غش اور حسد، بغض، کینہ اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو پھر تم غور کرو کہ تمہارے رزق میں کوئی مسئلہ ہے۔ تم کھاتے ہو، اس کے نتیجے کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے، بغض پیدا ہو رہا ہے، نفرت، سستی اور کاہلی اور عبادت سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ جو رزق حلال ہے وہ عبادت کے لیے تقویت پیدا کرتا ہے، وہ تمہیں سچائی کی زندگی گزارنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو اہم ترین چیز جو ہے وہ رزق کی پاکیزگی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا اور وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پکارتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا رب یا رب۔ اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، پراگندہ سی حالت ہے، اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے، یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ فرمایا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے۔ فرمایا اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ غذا حرام کے مال سے اسے حاصل ہوئی تھی۔ فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کو تھام کے کھڑا ہے، ملتزم سے لپٹ کے رو رہا ہے، وہ حتیم میں کھڑا ہے، وہ کعبہ کے اندر بھی چلا گیا، کعبہ کی چھت پہ سقف بیت اللہ پہ بھی کھڑا ہے، مطاف میں کھڑا ہے، وہ حجر اسود کے ساتھ لپٹ کے دعائیں مانگ رہا ہے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ یمد یدہ، اس کے ہاتھ لمبے لمبے ہیں، یا رب کے کلمات اس کی زبان پہ ہیں، اور اشعث اغبر، غبار آلودہ بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں، اور حالت پراگندہ ہے کہ کسی کو گزرتے ہوئے بھی ترس آ جائے، اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہے تو وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ لیکن فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا حرام کی تھی۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ بلکہ علماء نے لکھا کہ جو شخص حرام کمائی کھاتا ہے اس کی اپنی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے بندے، اولیاء، کاملین دعائیں مانگتے ہیں اور وہ پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کا حصہ نکال دیا جاتا ہے جس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے۔ اس لیے رزق کی پاکیزگی یہ بہت اہم ہے۔ عقیدوں کی صحت کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور عمل کی قوت عقیدے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔
عقیدہ جتنا مضبوط ہو اتنا ہی عمل جاندار ہوتا ہے، اور ہمارے بنیادی عقائد ان کے ساتھ ہمیں جڑا رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بڑی تاکید کے ساتھ اپنی سنت پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی، اور خلفائے راشدین کی سنت پر، ان کے طریقے پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ قرآن و حدیث سے جو اخذ شدہ عقائد ہیں وہی ہماری بنیاد ہیں، اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ علیکم بسنتی فرما کر کے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ فی النار، سواد اعظم کے ساتھ وابستہ رہو، جو ان سے بچھڑ گیا تو وہ آگ میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑنے میں ہی عافیت ہے، الگ راستہ اختیار کرنے سے یقیناً انسان نقصان میں جا گرتا ہے۔ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جوگی، تو جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اور اس وقت تشدد، افتراق اور جو نظریاتی انتشار پیدا ہو گیا ہے، میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ معتدل عقیدے پہ قائم رہیے، ہمیشہ تشدد سے اپنے آپ کو بچائیے، اور دوسرا ادب کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ جب ادب ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو پھر وہ راستے نکلتے ہیں جو گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ جس نظریے کی بنیاد میں ادب نہیں، چاہے انبیاء علیہ السلام کا ادب ہے، ذات باری تعالیٰ کا ادب ہے، اصحاب پیغمبر کا ادب ہے، اہل بیت اطہار کا ادب ہے، اولیاء کا ادب ہے، جس نظریے کی اساس میں ادب کا عنصر نہیں ہے اس نظریے کو ہم نظریہ اسلام ہی نہیں مانتے۔ تو ادب سے شروع ہو کے عشق تک پہنچنے کا راستہ یہی خیر کا راستہ ہے، اور یہی اعتدال کا راستہ ہے، اور یہی اہل السنہ کا طریق ہے۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب، طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے۔ جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج کی تاریخ کے اندر ایک عام شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ جائے کدھر۔ ہر آئے دن ہم کوئی نئی فکر اور نیا فتنہ نشو و نما پاتا ہوا دیکھتے ہیں، تو پھر کس طرح ہم حق کی پہچان اور حق کی معرفت کو اختیار کریں؟ تو صاحب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلاف نے جو چیزیں طے کر دی ہیں وہ طے شدہ ہیں، ہمیں کسی نئے راستے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بہت خوبصورت ہمیں اس حوالے سے رہنمائی کی ہے کہ اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تھا۔ کم نظر علماء کی اقتدا سے بہتر ہے کہ جو تمہارے اسلاف ہیں ان کے طریق پر تم چلو، چونکہ ان کا طریق صحیح طریق تھا۔ کیوں؟ عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست۔ ان کے جو نظریات تھے وہ کسی غرض کے تحت نشو و نما نہیں پائے تھے، انہوں نے اپنی خواہش اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے دلیلیں نہیں ڈھونڈی تھی، بلکہ جو دین تھا اس کے مطابق انہوں نے ہمیں راستہ اور راہ عمل عطا کیا اور عقائد ہمیں دیے۔ ایک بہت بڑا نام امام الحرمین امام ابو المعالی الجوینی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے شاگردوں کو اور اپنے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان کو گواہ بنا کے ایک بات کہی، اور کہا کہ میں ایک گہرے سمندر میں پھنس گیا ہوں، اور میں نے اسلام اور اہل اسلام کے علوم کو چھوڑ دیا، اور میں ایسے علوم کی تلاش میں سرگرداں رہا جن سے مجھے منع کیا گیا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت میری یاوری نہیں کرتی تو میں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں، اور اب میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں تم کو الوداع کہہ دوں گا۔
تو امام الحرمین امام جوینی نے کہا کہ تم سب گواہ بن جاؤ، میں اپنی بوڑھی ماں اور نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ اپنی جان دے رہا ہوں۔ میرا وہی عقیدہ ہے جو نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا ہے، میرا وہی عقیدہ ہے جو میری بوڑھی ماں کا عقیدہ ہے۔ عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست۔ تمہارے آبا و اجداد کی عقل ہوس سے پاک تھی اور غرض اور لالچ کی بنیاد پر انہوں نے عقیدوں کا کاروبار نہیں کیا، بلکہ ان کا وہی عقیدہ تھا جو شریعت کے ماخذ سے پھوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو آج میں بھی اپنی بوڑھی ماں کے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اس ماں کو جس نے لوریاں دیتے ہوئے مجھے عقیدہ پڑھایا تھا کہ میں صدقے پاک محمد تو جڑا نانا حسن حسین دا ہے، تو ہم اسی عقیدے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں 94 برس کے اس بوڑھے باپ کے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں کہ جس نے ہمیں لوریاں دیتے ہوئے یہ عقیدہ دیا تھا، ملدا نہیں محمد ورگا، ساری وچ خدائی اس تصویر نورانی وچوں غیراں رمز نہیں پائی۔ تو ہمارا عقیدہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، صحابہ کے حوالے سے ہو، اہل بیت کے حوالے سے ہو۔ تو آئیے اس زمانے کے اندر ہم اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے در کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کی چوکٹ کے بھی نوکر ہیں۔ تو ہمیں اپنے عقیدوں کو اپنے ماضی کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اور کال اور عقول اور اس دور کے فتنوں سے بچ کر کے ہمیں اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے جڑنا پڑے گا۔ فکر شاں ریست ہمیں باریک تر، ورے شاں با مصطفیٰ نزدیک تر۔ اقبال کہتے ہیں ان کی فکر جو تھی وہ اس نے نور لیا تھا حضور کی دہلیز سے، اور ان کا ورع اور ان کا تقوی حضور علیہ السلام کی ذات سے مستنیر تھا۔ لہٰذا اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہمیں خیریت، ہمیں عافیت، ہمیں روشنی، ہمیں نور نصیب ہوگا۔